درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لي صدري واحلل عقدۃ من لسانی واحلل یفقہ قولی۔ يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب زدني علما۔ اچھا، اس سے پچھلے اسباق میں جو ہم نے پچھلے سیمیسٹر میں پڑھے تھے، وہ میں نے ایک تو یہ سبق یعنی یہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی عبارات کو ہم حل کیسے کرتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مختلف مراحل ہیں اور ان مراحل سے گزر کر ہی آپ عبارت کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ہم جب ہدایت النحو کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہ موقع اتنا نہیں ملے گا، لیکن یہ آپ سے ضرور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو خود سے سمجھ کے آئیں۔ کسی بھی جب فن کی کتاب کو آپ دوسری زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی فن کی کتاب لے لیں تو اس کو کسی بھی دوسری زبان میں پڑھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اصطلاحات یہ چاہے آپ اپنی زبان کے اندر پڑھیں گے نام ان کے وہی ہوں گے، عربی میں پڑھیں گے تب بھی وہی نام رہیں گے۔ اسی طرح جیسے آج کل کوئی فنون جدیدہ ہیں انگلش میں یا کسی اور زبان میں، تو ان کے نام نہیں بدلتے، نام وہی رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ چیز یعنی جو ایک فن سے تعلق رکھتی ہے وہ کسی بھی زبان میں پڑھنا ایک پیور لینگویج پڑھنے سے نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ کہ آپ اگر عربی ادب پڑھنا شروع کر دیں، عربی زبان سیکھنا شروع کر دیں تو وہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ عربی زبان میں کوئی فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ بہرحال آسان ہوگی، اس لیے کہ ان کی اصطلاحات آپ کی اردو میں بھی وہی ہوں گی، عربی میں بھی وہی ہوں گی، اور کوئی بھی آپ زبان لیں گے تو اصطلاحات تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اچھا میں جتنی دیر اذان ہوتی ہے آپ عبارت آپ سے سن لیتا ہوں۔ یہ ترتیب ہماری یہ ہوگی جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ لیکچرز جو ہیں وہ میں ریکارڈ کروں گا اور ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دوں گا جو سبق ہوا کرے گا، اور اس میں پہلے تو یہ ترتیب رکھی تھی کہ ہر سیشن کے اندر میں نے یعنی عبارت سنتا تھا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ یعنی ہدایت النحو مکمل نہیں ہو سکی، تو پھر متبادل ہم نے اب یہی سوچا ہے کہ جو یعنی ایک لیکچر میں ریکارڈ کروں گا، اس میں جو ایک بحث یا دو بحثیں اس لیکچر میں ریکارڈ کر دوں گا، اور اس سے متعلقہ تمارین اور یہ یعنی قرآن پاک کی آیات احادیث یا جو بھی یعنی وہ اس بحث سے متعلق تمارین ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ اسی سلائیڈ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کا کام یہ ہوگا کہ اس بحث کو پڑھنا، سننا اور ان تمارین کو حل کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پہلے سے آپ کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ترتیب انشاءاللہ تعالی رکھیں گے ہم۔ میں چونکہ مسلسل یعنی ابھی چونکہ میرے لیکچر شروع نہیں ہوئے تھے تو پچھلا ہفتہ بھی ساجی کے ساتھ سفر میں تھا اور یہ مدرسے کے امور میں مصروفیت تھی، تو بہرحال یہ کہ میں نے تیار کر لی ہیں سلائیڈز، صرف ان کو ریکارڈ کرنا باقی تھا، تو ایک یعنی جو میرے ذہن میں ہے خاکہ وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے اس حوالے سے تو وہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی علماء کرام، ایک تو یہ ترتیب ہے کہ آپ عبارت پڑھتے جائیں اور اس کا ترجمہ کرتے جائیں، جو بحث ہے اس کو میں سمجھا دوں۔ اس طرح
مشکل ہے، یعنی کہ ہم شاید کتاب پوری نہ کر پائیں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کم از کم پوری نہیں کر پاتے تو میجر حصہ کتاب کا ہم پڑھ لیں اچھے سے. تو اس کا یہی طریقہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بحث وائز جو ہے مختلف مباحث ہیں اس میں، ان بحثوں کو اگر ایک بحث بڑی ہے تو اس کو 2 لیکچر میں یا 3 لیکچر میں کر لیا جائے، لیکن ریکارڈنگ کر کے آپ کو بھیج دی جائے اور آپ اس کو سنیں، اور اس سے متعلقہ کوئی باتیں ہیں عبارت کی یا کوئی بھی، تو وہ آپ مجھ سے اگلے سیشن میں پوچھیں. ہاں جی، کوئی اس میں آپ کسی کی کوئی رائے ہو؟ نہیں استاد جی ٹھیک ہے، اس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت پڑی تو چینج کر لیں گے. ہاں جی، بھی تو ٹھیک ہے. ہاں جی، میں انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ کتاب کا خطبہ اور اس کتاب کی ترتیب میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ہدایت النحو کی ترتیب کیا ہوگی، اور یعنی انہوں نے کس ترتیب کو خطبے کے اندر ہی خود انہوں نے بیان کر دی ہے. تو مزید کوئی بات ہوگی تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی ذکر کر دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ عبارت آپ کو ماشاءاللہ کافی مہارت ہو گئی ہے حل عبارت پڑھتے، حل عبارت کا سبق کرتے ہوئے. تو آپ عبارت مجھے سنا دیں. ہم عبارت کو ڈسکس نہیں کریں گے، بس میں ہلکی پھلکی غلطی آپ کو بتا کے جو کتاب کا مضمون ہے اس کی طرف آ جاؤں گا. ہاں جی، کون ہمت کریں گے جی سب سے پہلے؟ پھر میں خود ہی سنا کروں گا، کوئی بھی شروع کر دے. جی استاد جی میں بولوں. ٹھیک. جی پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. جی آگے. اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبويا جی ومفصلا ہاں، بعبارة یہ لفظ ہے مبوبا و مفصلا. کیا لفظ ہے؟ مبوبا ومفصلا جی بعبارة واضحة جی مع أمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل والعلل. جی لئلا يشوش المفتدي عن فهم المسائل وسميت بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين. ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام بتوفيق الملك العزيز العلام. یہ میسج ایک آیا ہے، پلیز زوم اچھا ٹھیک ہے، کتاب کو تھوڑا سا زوم کرنا، میں کر دیتا ہوں. اچھا ہاں جی، کوئی اور بھی پڑھ دیں ایک مرتبہ جلدی سے. جی استاد جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت جی فيه مهمات النحو على ترتیب جماعت الکافیتی. فیہ مہمات النحو، یا کچھ اور پڑھیں گے؟ مہمات النحو. یہ مضاف ہے لیکن پیچھے فی آ رہا ہے. ہاں یہ فی ہی الگ ہے ویسے تو، اس کا اس کا یعنی مجرور موجود ہے ہی ضمیر، اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے. مہمات جو ہیں جماعتوں کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی، کہ میں نے جمع کیا
نحو کے اہم مسائل کو، بڑے بڑے مسائل کو، ٹھیک ہے، مہمات النحو۔ تو یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کی جو شکل ہوتی ہے اعراب کی حالت نصب و جر میں، وہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی، جماعت فیہ مہمات النحو، آگے۔ على ترتيب الكافية مبوبا جی ومفصلا جی بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جی جميع مسائلها من غير تعرض من غير تعرض جی، تعرض، یہ باب تفاعل ہے، باب تفاعل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، من غیر تعرض، للأدلة والعلل جی، والعلل، لئلا يشوش ہاں نہیں، یہ ذهن اللہ، یہ اللہ کے اندر ہے ان لا، یہ ان کا کام یہاں بھی، یعنی کہ ان لا یشوش، ٹھیک ہے۔ لئلا يشوش اچھا، ذهن ایک بات اور المبتدئ کہ اس کو یشوش بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن بھارت ابھی فی الحال آپ پڑھیں لئلا یشوش، جی لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل جی، وسميته هداية النحو وسميته وسمیتہ بھی، بهداية النحو یہ با ہے جی، بہدایۃ النحو، بهداية ٹھیک ہے النحو جی رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين جی ورتبته على مقدمته جی، مقدمة وثلاثة أقسام بتوفيق وثلاثة اقسام، وثلاثة اقسام، ثلاثة جی أقسام جی بتوفيق الملك العزيز العلام جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ الرحمن اور الرحیم کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، بے حد مہربان اور الرحیم کا نہایت رحم کرنے والا، یہ دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں، اور مبالغے کے صیغوں کا ترجمہ بھی جب ہم کرتے ہیں تو اپنے اردو میں مبالغے کا مفہوم بھی لاتے ہیں، جو کہ ہم نہایت اور بے حد کے الفاظ سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال دونوں کا مقصد تو یہی ہے، مہربان ہونا۔ اچھا جی، الحمدللہ رب، بعض حضرات اس میں یہ فرق بھی کرتے ہیں کہ رحمان سے مراد جو ہے دونوں جہانوں کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمان کی وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو رحمان سے متصف کیا جاتا ہے کہ دونوں جہانوں میں رحمت کا جو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتے ہیں، اور رحیم آخرت میں جو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ۔ بہرحال اس میں یعنی کافی کچھ خطبات میں دیر لگائی جاتی ہے، میں ہلکی پھلکی باتیں کر کے آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو درمیان میں تو آپ ضرور مجھے روکیں اور پوچھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، خطبے کا جو مقصد ہوتا ہے نا مصنفین کا، وہ صرف برکت ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام آپ نے جب شروع کرنا ہے تو اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ جی، بسم اللہ اور اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ بعض احادیث میں حمد کے نام آتے ہیں، بعض میں بسم اللہ کے تسمیہ کے نام آتے ہیں۔ تو عموماً مصنفین رحمہ اللہ تعالی اپنی کتابوں کا آغاز یا تو بسم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں یا بسم اللہ اور حمد دونوں سے کر رہے ہوتے ہیں، تو مختلف طریقے آپ کو ملیں گے، مقصد یہاں برکت ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اللہ ہی، اس میں بہرحال جو لام حرف جار کی وجہ سے اللہ ہی کے نیچے جر ہے، وہی اللہ جو ہے یہ موصوف بن رہا ہے، اور آگے یہ تمام کے تمام اس کی کیا بن رہی ہیں؟ صفت بن رب العالمین۔ قرآن پاک میں جو سورہ فاتحہ میں وہ تو ساری صفات ہی بنیں گی، یہاں تک رب العالمین مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی جو جر کی وجہ ہے وہ صفت ہونے کی وجہ ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین کے لیے۔ عاقبہ کا معنی تو ہوتا ہے انجام، لیکن ہم جو ترجمہ اچھا انجام کر رہے ہوتے ہیں
وہ اس الف لام کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں انجام سے مراد خاص ہے، اور متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہے کہ متقین کے لیے جو انجام ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں الف لام کو ہم کہتے ہیں عہد خارجی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ عہد خارجی کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ الف لام کی ایک قسم ہے، اہل عرب جب الف لام کسی لفظ پہ لگاتے ہیں یعنی متکلم اور مخاطب کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فرد خارج میں متعین طور پر موجود ہے۔ جیسے میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، فعصا فرعون الرسول، قرآن پاک میں آتا ہے نا فعصا فرعون الرسول۔ اب آپ بتائیں فرعون نے کون سے رسول کی نافرمانی کی تھی جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہاں، یہاں جو الف لام ہے یہ کون سا الف لام ہے جی؟ عہد خارجی، یعنی اس کا خارج میں فرد متعین ہے، اور وہ فرد یعنی جو بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام متکلم کو بھی پتہ ہے اور مخاطب جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا تو وہ مخاطب اور متکلم کی گفتگو میں یہ چیز موجود ہوتی ہے قرائن سے اور یہ ساری چیزیں، تو یہاں قرینہ ہمارے پاس موجود ہے فرعون کا، کہ فرعون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ تو خیر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ الف لام کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، تو والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد، اور صلاۃ کا ترجمہ ہم کرتے ہوتے ہیں رحمت کاملہ، ایک اور ترجمہ کرتے ہیں درود، ٹھیک ہے جی؟ تو درود کا مطلب بھی یہی رحمت کاملہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کامل رحمت ہو، والسلام، اور سلامتی ہو، علی رسولہ، کس پر؟ یہی ضمیر کہاں جا رہی ہے جی؟ جی بولیں جی۔ اللہ کی طرف۔ ہاں جی، لفظ اللہ کی طرف جو کہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی اس کے رسول پر، اللہ کے رسول پر۔ کون ہے اللہ کے رسول؟ اب یہ اس میں گویا یہ مبدل منہو ہے، آگے بدل آ کر اس کی وضاحت کر رہے ہیں محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو مبدل منہو کا اعراب ہوتا ہے وہی بدل کا اعراب ہوتا ہے، تو رسول ہی اس کا اعراب کیوں مجرور ہے؟ اللہ کی، ٹھیک ہے؟ تو محمدین کا جو اعراب ہے مجرور وہ کس کی وجہ سے ہے؟ رسول ہی کے بدل ہونے کی وجہ سے۔ وَآلِهِ، واو کا عطف کس پر ہے کوئی بتائیں گے؟ رسول پر۔ واو کا عطف کس پر ہے؟ رسول پر، یعنی آپ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول پر، اور وآلِهِ، اور ان کی آل پر، یعنی اب یہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا عطف اس پر ہے، علا کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ وآلِهِ وأصحابہ اجمعین۔ تو خیر ترجمہ تو بالکل آسان ہے، رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو، سلام ہو اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی آل پر، اور ان کے تمام اصحاب پر، اور ان کے تمام صحابہ پر۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا کوئی بتائیں گے اجمعین کیا ہے؟ اجمعین کا کس لفظ سے تعلق ہے اور کیا تعلق ہے؟ کوئی بتا دیں۔ یہ اصحابی کا مبدل، آپ نے ایک میں نے آپ کو جب زاد الطالبین پڑھائی تھی تو اس میں یہ بات بھی میں نے ذکر کی تھی کہ ایک ہوتا ہے مؤکد تاکید، یاد ہے؟ جی ہاں جی جی، سر، تو تاکید کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، اجمعو، اقطعو، ابطعو، ابصعو، یہ تاکید کے الفاظ ہیں۔ تو اجمع کا جو لفظ ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو اصحاب جو ہے یہ مؤکد ہے اور اجمعین اس کی تاکید ہے، یعنی تمام۔ اب دیکھیں جو مؤکد کا اعراب ہے وہی تاکید کا اعراب ہے، تو آپ نے یہ تعلق پہچاننا ہے۔ تو نحو کا بھی یہی، نحو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اور ترجمہ ہم کیسے کریں گے۔ بہرحال ترجمہ یہی ہے، اور تمام اصحاب۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں، میں اس کو ریز کر رہا ہوں۔
اما بعد، اما بعد یہ خطبے کا حصہ ہوتا ہے، اور جب بھی یعنی درود و سلام حمد و صلات کے بعد عام طور پر اما بعد کا لفظ جو ہے وہ رائج ہے۔ اب تو جو اردو کے خطیب ہیں وہ جب عربی خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ بہرحال اما بعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ای بعد الحمد والصلاۃ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بعد الحمد والصلاۃ۔ اس کے اعراب کی تو بات ہم بعد میں کریں گے، ذرا تفصیلی بات ہے، میں یہاں صرف اتنا ہی بتا دوں۔ اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یعنی حمد و صلات کے بعد۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں فہذا مختصر مضبوط، ہذا یعنی حاضل الکتاب، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب، اب یہ گویا الکتاب اس کا مشار الیہ محذوف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہوتے تھے نا ہاذا کتاب دروس اللغہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ ایک کتاب ہے، تو اب یہاں ہاذا مبتدا کا کردار ادا کر رہا ہے اور آگے مختصر مضبوط یہ خبر ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو الکتاب مشار الیہ جو ہے وہ محذوف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ ہم ہاذا کتاب حاذل کتاب یہ پڑھے تھے بہرحال، تو یہاں حاذل کتاب مختصر مضبوط فی النحو، یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط فی النحو، مضبوط ضبط کی گئی ہے۔ یہاں مضبوط کا مطلب یعنی مضبوط نہیں ہے جو ہماری اردو میں، بلکہ یہاں کیا مطلب ہے؟ ضبط کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ عربی میں ضبط کرنا یہ لکھنے کو ہی کہتے ہیں، مرتب کرنا، ضبط کرنا۔ فی النحو، نحو میں لکھی گئی ہے۔ جماعت فیہ مہمات النحو، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جمع کیا ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اسی کتاب کی طرف، مہمات النحو، نحو کے بڑے بڑے مسائل کو، بنیادی مسائل کو، علی ترتیب الکافیہ، کس کی ترتیب پر؟ کافیہ کی ترتیب پر۔ اب کافیہ کیا ہے کوئی بتائیں گے؟ ہاں جی نحو ایڈوانس لیول جی بالکل، نحو کی اس سے اگلی کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اور انتہائی مختصر ہے، جس کو آپ اختصار یعنی کبھی آپ نے سنا ہو تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ اختصار کہتے کس ہیں، اتنے اختصار کے ساتھ انہوں نے بہت ہی بڑے بڑے مسائل کو مختصر انداز میں بیان کرتے چلے گئے۔ انہوں نے، اب آپ حیران ہوں گے، انہوں نے کوئی خطبے کی بھی تکلیف نہیں کی، بسم اللہ لکھ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ الکلمہ سے بات شروع کر دی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، نہ کوئی خطبہ اور نہ کوئی تمہید۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ وقت کیا لگانا، سیدھا انہوں نے اپنے یعنی جو فن کی بات تھی اس پہ آیا۔ خیر، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نحو کے مسائل ہیں انہی کافیہ کی ترتیب پر بیان کیے ہیں، مبوباً و مفصلاً۔ ایک فرق بیان کیا کہ کافیہ کی ترتیب میں تو فصلیں اور ابواب قائم نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہاں بس شروع ہوئے ہیں الکلمہ سے اور اینڈ کر دیا، بحث ختم کرتے، درمیان میں کوئی باب، کوئی فصل، کوئی عنوان نہیں ہے، بس ترتیب سے چلتے گئے ہیں اور ابحاث جیسے جیسے آتی گئی ہیں ان کا ذکر کرتے گئے ہیں۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابواب بھی قائم کیا ہے، مبوباً یعنی ابواب قائم کرتے ہوئے، اور مفصلاً کا مطلب کیا ہے؟ فصلیں قائم کرتے ہوئے۔ فصل کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایک ہلکی ایک بحث جو یعنی ایک جگہ پہ بیان کر دی جائے تو اس کو ایک فصل کا عنوان دے کے مصنفین وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بعبارت واضحہ، ایک اور فرق یہ بیان کیا کہ میں یعنی کافیہ کی عبارت تو کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ مختصر ہے تو مشکل ہوگی، لیکن میں نے بہت واضح عبارت کے ساتھ، آسان عام فہم عبارت کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے وہ مسائل کو بیان کیا ہے۔ مع ایراد الامثلہ، ایک اور فرق یہ ہے کہ مع ایراد الامثلہ فی جمیع مسائلہا، نحو کے تمام مسائل میں مثالیں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، ایراد باب افعال کا یعنی مصدر ہے، اورد یورد ایرادن، ایراد کا معنی کیا ہوگا؟ لانا، ٹھیک ہے، ذکر کرنا، لانا، یہاں میں نے ترجمہ ذکر کرنا کیا، الامثلہ مثالوں کے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب میں نے، میری تو مختصر ہی ہے لیکن میں نے اس کو کافیہ کی ترتیب پر جمع کیا ہے اور ابواب اور فصلیں بھی قائم کی ہیں، عبارت آسان رکھی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مسائل کی مثالیں بھی، تمام مسائل میں مثالیں بھی دی ہیں. من غیر تعرض للادلۃ والعلل، ایک اور بات کہ میں دلائل اور علتوں کے پیچھے نہیں پڑا، تعرض کیے بغیر، من غیر تعرض، تعرض کیے بغیر، پیچھے پڑے بغیر، للادلۃ والعلل، دلائل اور علتوں کو بیان کرنے کے. یعنی میں ہر ایک مسئلے کے دلائل بیان کرنا شروع کر دوں، میں نے یہ کام نہیں کیا. اسی طرح وجوہات، علتیں کہ یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ چیزیں میں نے نہیں بیان کی، کیونکہ اگر ان کے پیچھے پڑھوں گا تو وہ کتاب پھر پیچیدہ ہو جانی تھی، مشکل ہو جانی تھی. کیوں؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ یہ جو دلائل اور علتیں ہیں یہ مبتدی کہتے ہیں جو ابھی فن کا آغاز کر رہا ہو، فن کو شروع کر رہا ہوتا ہے، ابتدا کرنے والا، تاکہ مبتدی کے ذہن کو تشویش میں نہ ڈالے یہ سارے کے سارے دلائل کا ذکر کرنا، علتوں کا ذکر کرنا. عن فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے. اور ایک بات میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ یشوشا، یعنی فعل مجہول کے طور پہ. اس صورت میں ذہن المبتدی ہوگا تاکہ مبتدی کا ذہن تشویش میں نہ پڑ جائے. عن فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے. تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا مختصر سا تعارف، اور آگے یہ بیان کیا کہ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاءً، امید کرتے ہوئے، ان یہدی اللہ تعالی بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیں، رہنمائی کریں، الطالبین، طلباء کی. ورتبتہ، اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا، علی مقدمہ، ایک مقدمے پر، وثلاثت اقسام، اور 3 قسموں پر، بتوفیق الملک العزیز العلام، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. الملک بادشاہ، العزیز جو کہ غالب ہے، العلام جو بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ بادشاہ، غالب اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس کی توفیق کے ساتھ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر مرتب کیا. تو یہ خطبے کا ترجمہ تھا. میں نے اس میں ہلکی پھلکی باتیں جو مشکل تھی میں نے ذکر کی ہیں. آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی. ہاں جی. سر جی، مبوباً اور مفصلاً یہ دونوں حال بن رہے ہیں، اس وجہ سے یہ منصوب ہے؟ ہاں جی بالکل، مبوباً و مفصلاً حال بن رہے ہیں. اور کس سے حال بن رہے ہیں کوئی بتائیں گے؟ مہمات کی سے بنیں گے. نہیں مہمات النفس سے نہیں بنیں گے؟ نہیں. یعنی ابواب کس نے قائم کی ہیں؟ مفصلاً، فصلیں کس نے قائم کی ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ جی علیہ جی نے کی ہیں. جی تو جماعتوں کے جو اندر آنا ضمیر ہے نا، یا تو ضمیر ہے، فاعل سے حال بن رہا ہے. اور آپ نے یہ پڑھ لیں گے حال کے بارے میں کہ حال ہوتا کس سے ہے؟ حالت بیان کرنے والا. حال کسے کہتے ہیں؟ حالت بیان کرنے والا. لیکن حالت کس کی بیان کرتا ہے؟ یا تو فاعل کی، یا پھر مفعول کی، یا دونوں کی. تو ان بحثوں میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے جتنا آپ اشارتاً پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ میں زیادہ تفصیلی باتیں نہیں کروں گا. ہاں جی، اور کوئی بات؟ جی علماء کرام، خطبے کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چلیں اب آگے مزید تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقدمے میں میں کیا بیان کروں گا، اور پھر آگے چل کے یعنی ہاں مقدمہ ذکر کر کے پھر اس کے بعد القسم الاول یہاں سے شروع کر دیں گے، الاسم سے، جہاں اسم کی علامتیں بیان کرنا شروع کریں گے. پھر 3 مقاصد ہیں، اور یہ میں ساری چیزیں ابھی ترتیب آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے آپ اس طرح کریں، کوئی اور جنہوں نے عبارت پڑھی ہے اس کے علاوہ کوئی پڑھیں، مقدمہ یہاں سے عبارت پڑھیں. جی اور ہمت کریں جی، جنہوں نے عبارت نہیں پڑھی. میں کروں جی کوشش. جی کریں. پہلے آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں استاد جی. چلیں پڑھیں، پھر پڑھیں. اما المقدمۃ جی ففی المبادی، یہ مبادی لفظ ہوتا ہے. مبادل، مبادی
مبادی میم کے زبر کے ساتھ، مبادا نہیں مبادیات، لفظ کیا مبادی مبادی ہاں مبادی دلتی جی یجب جی تقدی یجب تقدیمها جی لتوقفی لتوقف، لتوقف، یہ باب تفاعل ہے، تفاعل سے باب تفاعل سے ہاں جی توقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ ہاں یہ خبر ہے، اور فصول ثلاثۃ یہ مبتدا مؤخر ہے، وفیہا فصول ثلاثۃ، ٹھیک ہو گیا، فصول ثلاثۃ فصول ٹھیک ہو گیا ثلاثۃ، یہ فصول ثلاثۃ آپس میں موصوف صفت ہے۔ جی استاد جی جی آگے بھی پڑھیں۔ فصل النحو علم باصول یعرف جی یعرف بها احوال ہوں اواخر 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 الاحوال اواخر الکلم مثلاث من حیث من الاعراب حیث من حیث حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب وکیفیت، بعض یہ لفظ کیا بنے گا؟ وکیفیت، وکیفیت ترکیب بھی ترکیب کی کیفیت بعضها مع بعض جی بعض جی ترکیبی کے بعد بعضی ہا جو ہے یہ ترکیبی کا مضاف الیہ ہے، ترکیبی بعضی ہا مع بعض، بعضها مع بعض جی اچھا اس کو بعد نے اچھا بعد رات نے اس کو وکیفیتی بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، وکیفیت ترکیبی بعضیہا مع بعض، اور بعد نے کیا پڑھا؟ وکیفیتی ترکیبی بعضیہا مع بعض۔ ہاں جی آگے، والغرض منه والغرض، لفظ کیا ہوتا ہے؟ والغرض، والغرض منه صیانت الذہن جی عن الخطأ اللفظی ہاں، عن الخطأ اللفظی، عن الخطأ خطأ اللفظی، اللفظ عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی عربی، عربی جی استاد جی آگے کرنا ہاں میں پڑے ایک منٹ آگے کرتا ہوں، جی تھوڑا سا حصہ پڑھیں ذرا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آگے اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی استاد جی ہوگی۔ جی یہاں سے نہ استاد جی وموضوع ہاں وموضوعہ، یہ دو لفظ ہیں، پڑھ لیں۔ لأن النحوی يبحث عن أحوالهما من حيث الإعراب والبناء نہیں آپ ويتعلق کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بهما نہیں اوہو، آپ حاشیہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے۔ جی استاد جی آگے سمجھ وہ میرے پاس تو جی آگے سے وموضوع الکلمۃ والکلام بالکل ٹھیک ہے، بس
چونکہ مصنف، اچھا میں آگے بات شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ورتبتہ علی مقدمہ، میں نے اپنی کتاب کو مقدمے پر مرتب کیا اور 3 اقسام پر. اب آگے مقدمہ شروع کر دیا انہوں نے. اما المقدمہ، بہرحال مقدمہ، یہ جو اما ہے نا، ایک اما بعد ہے اور ایک یہ اما ہے تو دونوں پڑھنے میں ایک جیسے، لیکن ان کا استعمال دونوں کا مختلف ہے. وہ اما جو ہے وہ بطور شرط کے ہے، اور یہ اما جو ہے یہ جب پیچھے کوئی 2-3 چیزوں کو اجمالاً ذکر کیا گیا ہوتا ہے تو بعد میں اس کی تفصیل جب ذکر کرتے ہیں تو پھر اما سے تفصیل ذکر کرتے ہیں. یہ آپ نے دروس اللغہ میں بھی پڑھی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا مثلا قرآن پاک سے بھی مثالیں ہم نے دی تھی. قرآن پاک میں آتا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یاد ہے؟ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ شقی ہیں اور بعض سعید ہیں. تو آگے پھر فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. اب یہ الگ الگ ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں. اس طرح سورہ بقرہ میں بھی آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آگے کیا ہے؟ نہیں بلکہ اس سے پیچھے ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ. تو یہ اما جو ہے یہ تفصیل کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے جی؟ پہلے جن چیزوں کا اجمالاً ذکر ہوا ہے تو اب ان کا تفصیل سے تذکرہ کر رہے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ ان کا بیان بھی آگے آئے گا کہیں نحو میں، تو بالکل نحو کے آخری مباحث میں ان حروف کی بحثیں ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں میں بھی جب پڑھائی گئی تو شروع کی مباحث بڑی یعنی تفصیل سے پڑھائی جاتی ہیں اور زیادہ مرتبہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور آخری مباحث جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ ان کا استعمال بھی بہرحال قرآن پاک میں احادیث میں ملتا ہے، اور کہیں بعض چیزیں ایسی ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ ملتا ہے. مثلا آپ دیکھیں حروف جر کی مباحث ہیں، تو حروف جر آپ کو قرآن پاک میں حدیث میں ملتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی جی استاد جی ملتے ہیں. لیکن آپ ان کی مباحث بالکل اینڈ پہ دیکھیں گے. مثلا حروف جر کی مباحث کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے جو حروف جر پڑھنے ہیں، مثلا با ہے، تا ہے، کاف ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جر دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے معانی کیا ہیں، یعنی کس معنی میں اہل عرب استعمال کرتے رہے ہیں اور کس کس موقع پہ یہ حروف جر استعمال ہوئے ہیں. تو یہ چیز اس سے بھی زیادہ اہم ہے. 17 حروف ہے لیکن ہر حرف کی تفصیل ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مفہوم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اہل عرب بڑے خاص مواقع میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے تا جو ہے وہ قسم کے لیے، تاللہ لاکیدن اصنامکم. اب یہ چیزیں ہمیں ویسے تو پتہ ہے کہ یہ حرف جار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اس کا کیا کام ہے، یہ کام جو ہے وہ یہ بحث آپ کو اینڈ پہ ملتی ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ شروع کی مباحث ہم پڑھ لیتے ہیں اور اینڈ کی مباحث رہ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں کافی ساری پھر یعنی درس نظامی کر کے بھی پتہ نہیں چلتی. تو خیر اس لیے میں ہلکی پھلکی تو بتاتا چلوں گا، تو مزید یہ کہ آپ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ان کو پڑھیں گے. اما المقدمہ، بہر المقدمہ ففی المبادی، پس وہ ابتدائی باتوں کے بارے میں ہے. فی کا معنی کے بارے میں، اور المبادی کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ ابتدائی باتیں. ان ابتدائی باتوں کے بارے میں التی یجب تقدیمہا، جن کا مقدم کرنا ضروری ہے. اب یجب فعل لازم ہے، اس کا فاعل تقدیمہا ہے، یعنی ایسی ابتدائی باتوں کے بارے میں ہے جن کا مقدم کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ نحو کے، اب یہاں المسائل پہ جو الف لام ہے یہ وہی ہے جو میں نے پہلے جس کا تذکرہ کیا تھا کہ نحو کے مسائل. اب یہاں المسائل کے اندر نحو کا لفظ تو موجود نہیں ہے، لیکن ترجمہ میں کر رہا ہوں نحو کے مسائل. تو یہ چیزیں آپ کو ایسا ایسا سمجھ آ جائیں گی. تو نحو کے مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے علیہا، ہا ضمیر ان المبادی کی طرف جاری، ان ابتدائی باتوں پر. ہمارے استاد ہیں مولانا مفتی زاہد صاحب، کوئی نام سنا ہوا ہے کسی نے؟
फैसला बात के, उनको ये जो तर्जमा की महारत है ना, मिशकात शरीफ मैंने उनसे पढ़ी है, तो वो तर्जमा जब कराते थे ना इबारत का, तो हमें तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी फिर, और वो तर्जमे में ये कोशिश करते थे कि अल्फाज के अंदर जो भी है वो सारा कुछ बयान कर दें। तो वो तो खैर बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहरहाल कोशिश करेंगे कि जो कुछ इसमें मौजूद है वो अल्फाज में वो मैं जिक्र ज़रूर कर दिया करूँगा। वफ़िल मबादी, बस मुकदमा उन इब्तदाई बातों के बारे में है, अल्लती यजिब तक़दीमुहा, जिनका मुकद्दम करना ज़रूरी है। क्यों? लितवक्कुफ़िल मसाइल अलैहा, इसलिए कि नहव के मसाइल मौकूफ़ हैं अलैहा, उन इब्तदाई बातों पर। वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासा, और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस मुकद्दमा में 3 फसलें कायम की हैं। वफ़ीहा, हा ज़मीर अल मुकद्दमा की तरफ लौट रही है कि मुकद्दमा में फ़ुसूलुन सलासतुन 3 फसलें हैं। अब साथ ही वो फसलें कायम करना शुरू कर दी। पहली फसल आपकी है नहव की तारीफ, मौजू, गर्ज़ व गायत को बयान किया, और दूसरी फसल में आप देखेंगे तारीफ को बयान किया, यानी अल कलिमा की तारीफ, इसम फेल हर्फ की अक़साम, और तीसरी फसल जो है वो यानी मोरब मबनी के बारे में है, नहीं बल्कि कलाम के बारे में है, मुरक्कब के बारे में है, और उसके बाद फिर इसम को भी तफसील उन्होंने बयान करना शुरू किया। तो खैर आगे बढ़ते हैं कि मुकद्दमा उन इब्तदाई बातों के बारे में है, अल्लती यजिब तक़दीमुहा, जिनका मुकद्दम करना ज़रूरी है, लितवक्कुफ़िल मसाइल अलैहा, नहव के मसाइल के उन इब्तदाई बातों पर मौकूफ़ होने की वजह से। वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासा, और इस मुकद्दमे में या मुकद्दमे में 3 फसूल हैं। किसी का कोई सवाल हो तर्जमे के हवाले से, इबारत के हवाले से, पूछ सकते हैं। अगर समझ आ रही है थोड़ा सा मुझे बता भी दें कि समझ आ रही है। नहीं आ रही तभी बता दें। हाँ जी, नहीं आ रही है समझ उस्ताद जी। हाँ। अच्छा, इबारत के हवाले से किसी का कोई सवाल हो? जी उलमाए किराम, ये लाइन समझ आ गई है सबको? जी उस्ताद जी। ओके। फसलुन, पहली फसल उन्होंने नहव की तारीफ बयान की, फिर गर्ज भी बयान करेंगे, मौजू भी। अन्नहवु इल्मुन बिउसूलि युअरफु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमि सलासी मिन हैसुल इअराब वल बिनाई व कैफियतु। ये मेरे ख्याल में लिखा तो है किसी ने कैफियती, लेकिन वो तरकीब के लिहाज से बनता नहीं है मफहूम। इसको आप व कैफियतु ही पढ़ें, व कैफियतु तरकीब बाज़िहा मा बाज़िन। इसका कोई तर्जमा करेंगे? मैंने वैसे पहले भी पढ़ाई हुई है ये तारीफ। हाँ जी, क्या मतलब है इस तारीफ का? मतलब बयान कर दें कोई। जी उस्ताद जी, इल्मुन बि उसूलिन युअरफु बिहा अल-अहवालु, ये वो इल्म है। नहव वो इल्म है जिसमें वो असूल हैं जिनके जरिए हम जानते हैं कलमाते सलासा, यानी कि इसम फेल हर्फ के आखिर का अहवाल, मिन हैसुल आराबी वल बिना, यानी कि बनावट के लिहाज से और इराब के लिहाज से। व कैफियतु तरकीब बादिहा मा बाज़, और उसकी तरकीब या उसका जुड़ना बाज का बाज के साथ, यानी कि दूसरे कलमात के साथ जुड़ने की कैफियत या तरकीब। क्या ये कैफियत या तरकीब, ये इसका ताल्लुक किसके साथ है कैफियतों का? ये चलें, आपने कलमात तकरीबन यूं कह लें कि 99% आपने सही बयान किया है। हाँ जी, और कोई बयान करें जी, माशाल्लाह। कलमा के साथ है तरकीब बाजुहा में बाज, कलमा सलास के। अभी चलें, आपने तुक्का लगाया, लेकिन अभी तुक्का ठीक नहीं है, मैं बाद में अच्छा बात जी सही। जी। हाँ जी, कोई और बताएं जी, इसका जरा मफहूम बयान करें अपने अल्फाज में। चले मैं ही कर देता हूँ। अन नहवु इल्मुन,
غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمت کی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے سب کو دیں. علم کا ترجمہ کیا کیا جی؟ نحو و علم ہے، یہی ترجمہ کیا ہے. ہاں جی استاد جی کی تو یہاں علم کا ترجمہ آپ کریں گے جاننا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ علم جو ہے نا یہ بطور مصدر کے استعمال ہو رہا ہے. یہاں علم اس میں جامد کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا. یہ بات سمجھ آئی ہے میں جو بات اب کر رہا ہوں کہ یہاں علم جو ہے بطور اس میں جامد کے استعمال نہیں ہوا بلکہ بطور مصدر کے استعمال ہوا ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو بتائیں. ایک تو ہوتا ہے نا جس کو ہم علم کہتے ہیں جی علم بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ جو علم کا لفظ ہے یہاں آپ جاننا یہ مصدر والا ترجمہ نہیں کر رہے بلکہ یہاں علم سے مراد علم ایک ذاتی چیز ہے جو جس کو یعنی عام طور پر ہم علم کہتے ہیں. اور ایک علم بطور مصدر کے بھی ہوتا ہے عالم یعلم علما سے. تو یہاں مقصد وہی ہے النحو علم کہ نحو جاننا ہے باصول ان اصول و قواعد کا. یہ اصول موصوف ہے آگے ساری اس کی صفت ہے آخر جملے تک. نحو جاننا ہے ان اصول و قواعد کا. یعرف بہا ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے کوئی بتائیں گے؟ تھوڑا سا ساتھ دیتے جائیں میرا. ان کی طرف اصول کی طرف. جی بالکل اصول کی طرف. میں ایک لگا دیتا ہوں یہاں بھی. تو جاننا ہے ان اصول و قواعد کا. یعرف بہا جن اصول و قواعد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے جانا جاتا ہے. کس کو جانا جاتا ہے؟ دو چیزوں کو. نمبر ایک یہ چیز ہے یہاں تک اور نمبر دو یہ چیز ہے. اب ثاقب بھائی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاں جی کیفیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے. جی جی اصول کے ساتھ جی 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 تو یعرف بہا جن اصول و قواعد کے ذریعے جانا جاتا ہے احوال کو اور کیفیت کو. میں اکٹھا ہی ترجمہ کر دیتا ہوں. جن اصول و قواعد کے ذریعے کن چیزوں کو جانا جاتا ہے؟ یا تو احوال یعنی یا نہیں بلکہ دونوں چیزوں کو. احوال کو بھی جانا جاتا ہے اور کیفیت کو بھی جانا جاتا ہے. کس چیز کے احوال جانے جاتے ہیں؟ تین کلمات جو اسم فعل حرف جن کو ہم کہتے ہیں ان کے آخر کے احوال کو اس حیثیت سے کہ یہ معرب ہیں یہ مبنی ہیں. یعنی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے تین کلمات کے آخر کے احوال جانے جاتے ہیں. اگر معرب ہے تو پھر معرب کا اعراب آپ پڑھیں گے آگے چل کے. مبنی ہے تو مبنی کا اعراب بھی آپ کو پتہ ہوگا. تو یہ نحو ہمیں بتاتی ہے نحو کے قواعد ہمیں بتاتے ہیں. ان قواعد کی مدد سے ہم اسم فعل حرف کے آخر کے احوال اعراب کے حوالے سے یعنی معرب ہونے کے اعراب کا یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ معرب ہونے کے اعتبار سے. والبنا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جی بولیں جی. مبنی ہونے کے اعتبار سے. جی بالکل. اور دوسری چیز جو ان قواعد کی مدد سے ہمیں یعنی معلوم ہوتی ہے جن کو ہم جانتے ہیں وہ ہے بعض یہ ہا ضمیر کلمات کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الکلم کی طرف. تو دوسری چیز بعض کلمات کو دوسرے بعض کلمات کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ جوڑنے کی کیفیت کو ان قواعد کی مدد سے جانا جاتا ہے. تو گویا احوالو پر عطف ہے کیفیتوں کا اور یہ دونوں معطوف علیہ معطوف مل کے نائب فاعل ہیں یعرفو کے. کیا ہیں جی؟ نائب فاعل جس کا اب ترجمہ آپ آسانی سے کر پائیں گے. اب آپ کو ترجمہ یعنی ترکیب کی مدد سے ترجمہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ نحو جاننا ہے ان قواعد کا یعرف بہا جن قواعد کی مدد سے جانا جاتا ہے احوال اواخر الکلم الثلاثی تین کلمات کے آخر کے حالات من حیث الاعراب والبناء معرب ہونے کی حیثیت سے اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض اور بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ جوڑنے کی کا طریقہ کی کیفیت کو جانا جاتا ہے. اور یہ بھی نحو کے قواعد سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. اب وہ جوڑنے کی کیفیت اور طریقہ کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے دونوں کو ملا دو. اور اس میں بھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ احوالوں کو جوڑ رہے ہیں خود کیفیت کے ساتھ. تو اس طرح یعنی کیفیت کے لفظ کو احوال سے جوڑ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق احوالوں کے ساتھ ہے اور ان دونوں کا مل کے تعلق ہے یعرفو کے ساتھ. مقصد یہ ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کو نحو کے قواعد کی مدد سے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے. تعریف سمجھ آ گئی ہے؟
اور ہمیں یہ تعریف جو ہے نا طلباء کرام کو، جو ہم جب درس نظامی کیا کرتے تھے، یہ زبانی یاد ہوا کرتی تھی اور ہم زبانی ہی سنایا کرتے تھے عربی میں. تو آپ لوگ بھی اس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں. النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض. اور پھر آپ کم از کم وہ جو 2 لڑکوں کا انٹرویو سنا ہے آپ لوگوں نے، جو عربی میں انٹرویو دیتے ہیں درس نظامی کے، وہ فیصل آباد کے 2 طالب علم ہیں، وہ ان کا انٹرویو جو ہے نا بڑا وائرل ہوا. اب وہ انٹرویو میں نا کیا پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں جی الکلمۃ لفظ وضع لمعنا مفردا اور وہ عبارت آپ کی یہاں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آگے میں اس کو ریز کر رہا ہوں، کر دوں جی ریز؟ سر اس کا جو ترجمہ تھا وہ بہت انٹرنیشنل تھا، عبارت وہ ہاں تو کم از کم پھر آپ انٹرویو دے سکیں گے نا، اور آپ یہ پڑھ سکیں گے الکلمۃ لفظ وضع لمعنا مفردا اور وہاں آپ یہ عبارت پڑھ کے سنائیں. ان کو کوئی سمجھ نہیں آنی کہ کیا کہہ رہے ہیں. خیر، تو یہ میرا کہنے وہ کا سلیکٹ ہو مقصد گئے استاد جی، جی. وہ استاد جی سلیکٹ ہو گئے تھے، یہ کیا ہے؟ اچھا جی، کہاں کس چیز میں سلیکٹ ہو گئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئی. صحیح. خیر آگے بڑھتے ہیں. والغرض منہ، ہمارا ٹائم بس اب تھوڑا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فصل ہم مکمل کر لیں. والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فن کی سے غرض کیا ہے. غرض کا مطلب مقصد. یہاں غرض کا کیا مطلب ہے؟ غرض و غایت، یعنی مقصد کیا ہے اس فن کو پڑھنے کا، اس کا سبب کیا ہے پڑھنے کا. تو یعنی آپ اگر سوال پوچھیں کہ غرض کا سوال یہ ہوگا کہ آپ اس کو پڑھتے کیوں ہیں، تو جواب یہ ہے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ذہن کلام عرب کے اندر لفظی غلطی سے محفوظ ہو جائے. کون سی غلطی سے محفوظ ہو جائے؟ لفظی غلطی. جی، لفظی غلطی سے. اب یہی مقصد ہے صرف کا بھی. تو میں نے گزارش کی کہ صرف کے اندر جو غلطی ہوتی ہے وہ کسی بھی لفظ یا صیغے کے سٹرکچر کے حوالے سے، بناوٹ کے حوالے سے غلطی ہوتی ہے، یا پہچان کے حوالے سے. اور یہاں جو ہوتی ہے اس کے سٹرکچر بناوٹ کے حساب سے نہیں، بلکہ اس کے آخر کے احوال کے حساب سے اور ترکیب کے حساب سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں سے بچنا ہے ہم نے. اور اس کی میں مشہور آپ کو سنایا بھی تھا شاید واقعہ، کہ وہ جو ایک اجمی جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا، تو اس نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ ڈالا. کیا پڑھا؟ سورہ توبہ کی آیت کا ٹکڑا ہے ان اللہ بریء من المشرکین، اور آگے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا وقف کی علامت یوں لگی ہوئی، اور پھر لکھا ہوا ہے ورسولہ. اور چونکہ اس کو لگا کہ یہ چونکہ من المشرکین ورسولہ ہی پڑھ گیا، تو اس میں ترجمہ کتنا غلط ہو جاتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کے کوئی قواعد مرتب ہونے چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے. تو یہ جو ہے نا وہ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے بچانے کے لیے یہ فن پڑھا جاتا ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور پھر آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں. موضوعہ الکلمۃ والکلام. موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کسی بھی کتاب میں جب ہم کہتے ہیں اس کتاب کا موضوع یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے حوالے سے جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں. تو نحو کے اندر جس کے بارے میں ہم زیادہ تر باتیں کریں گے وہ ہے کلمہ اور کلام. یعنی مفردات کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے، اور یہ اسم غیر متمکن یعنی ضمائر ہیں، اسماء اشارہ ہیں، کیا ہے، مبنی ہے، مورب ہے. تو مفردات کی بھی بات کریں گے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کلام یعنی پورا جملہ، اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ یہ جملہ ہونے کی حیثیت سے کون سا جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا آپس میں لنک کیا ہے. تو یہی چیزیں تو ہم نحو میں پڑھیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نحو کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام. نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے.
تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو تو بتا سکتے ہیں. جی علماء کرام، تو آج ہم نے ایک تو خطبہ پڑھا، اور خطبے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کتاب کی ترتیب کیا ہے. تو نہیں، ابھی ترتیب میں نے ڈسکس نہیں کی، لیکن جو خطبے میں بیان ہوئی تھی وہ میں نے ذکر کر دیا آپ کو. ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. لیں جی، مجھے اجازت دیں. اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، اور میں نے جو ترتیب بتائی ہے انشاءاللہ اسی پہ ہم عمل کریں گے. اور مزید آپ کو مشورہ دینا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے پرسنل آپ کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.